انتہائی مختصر الفاظ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھروں میں بجلیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، ونڈو کو روشن کرتے ہیں، گھروں کے باہر گرین چادریں لگاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، بگیوں پر بیٹھتے ہیں، اور پتہ نہیں، اب تو کل بھی میں نے یہ سنایا تھا، ابتدائے عشق ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو کیا اور ہونے والا ہے۔ حج کرتی ہندوستان میں تو اب یہ ہوا کہ اس تاریخ کی صبح جو ان کے خیال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہے، اس تاریخ کی صبح انہوں نے وہاں اندازہ لگایا کہ عرب میں صبح شادی کتنے بجے ہوتی تھی اس اپریل کو، جس دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ یکم اپریل کی کون سی تاریخ کو، اس تاریخ کو کتنے بجے عرب میں صبح شادی ہوتی ہے؟ معلوم ہوا 4:21 کو۔ تو انہوں نے ہندوستان میں 4:21 کو ایک پردہ لگایا، پردے کے پیچھے بچہ بٹھایا، سلایا ہوا ہے، اور جب 4:21 ہوئے، اس طرف مرد ہے اس طرف عورتیں ہیں، تو ایک بچے کو زور سے چمٹی دی، بچہ رونا شروع کر دیا، ادھر مرد کھڑے ہو کر کہتے ہیں مبارک ہو آمینہ کا لالا بھی۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا کی قسم مجھے اس بچے کا معلوم نہیں، ایسے بچے نہیں، ایسے ہزاروں ولیاں قربان کر دے حضرت محمد الرسول اللہ کی پیشاب کی جھاگ پر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کی جوتی کے نوک پر ایسے ہزاروں ولی قربان کر دے، تو حضرت محمد الرسول اللہ کے جوتے کے لگے ہوئے مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بچے کو حضرت محمد الرسول اللہ سے تعبیر کر دیا، محمد آ گیا، آمینہ کا بیٹا آ گیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اوپر سے کہتے ہو تم کھڑے ہو کر بولو مت، زبان بند رکھو۔ ارے وہ تلوار لیے ہاتھ میں جو چاہیں سو کرے، اور ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا بھی نہ کریں۔ وہ جس طرح چاہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کا مذاق کریں۔ اگر چارلی ایبڈو نے کارٹون چھاپ دیے، جانیں اس پر قربان کر رہے ہیں، مال قربان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مسلمان بے شک 15ویں صدی کے ہیں اور بہت کمزور ترین ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ کی عزت و ناموس پہ کٹ جانے کا فیصلہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک چاند روشن تو ہے مگر اتنا منور تو نہیں۔ رول امین صاحب، یہ میں آپ کے لیے کہتا ہوں، اور آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کو بھی مل رہا ہے۔ چونکہ یہ شعر شاعری سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں بڑے ہفتے محنت کر کے نکل آتی ہے۔ چاند روشن تو ہے مگر اتنا منور تو نہیں، آپ کے نقش کف پا کے برابر تو نہیں۔ آپ کے نقش کف پا کے برابر تو نہیں، آپ کی عزت و ناموس پہ کٹ مریں گے، آپ کی عزت و ناموس پہ کٹ مریں گے۔ جان پیاری ہے مگر محمد آپ سے بڑھ کر تو نہیں، جان پیاری ہے مگر آپ سے بڑھ کر تو نہیں، چاند روشن ہے مگر اتنا منور تو نہیں۔ اس چارلی ایبڈو نے لکھ دیا، کارٹون چھاپ دیے، مسلمان صدمے سے دو چار ہے، اظہار آزادی رائے کے نام پر یہ دہشت گردی ہم کو قبول نہیں۔ اگر وہ مارنے والے ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، تو 1.8 بلین مسلمانوں کا دل دکھانے والے اور ان کے دل کو صدمہ پہنچانے والے کیا یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ اگر ان 12 انسانوں نے کیا، کہتا ہے مسلمانوں تمہیں دکھ نہیں ہونا چاہیے، ان 2 آدمیوں نے کیا ہے تو کہتے ہیں ساری انسان دکھی ہے، تو اس نے 1.8 بلین 2 ارب کے قریب مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ کیا ان کے یہاں کوئی دہشت گردی کا کوئی اور مطلب ہے اپنے لیے اور ہمارے لیے کوئی اور مطلب ہے؟ 12 آدمی مر گئے، 40 ممالک کے سربراہ آ گئے، دنیا جمع ہو گئی،
لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں پاکستان میں کتنے بچے شہید کر دیے گئے، کتنے بڑے مار دیے گئے، کیا ان کا خون خون نہیں ہے؟ کیا وہ دہشت گردی کے شکار نہیں ہے؟ یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ یورپین کا خون ہو جائے تو ساری دنیا چیخ پڑتی ہے، اور مسلمانوں کا خون ہو جائے تو مسلمانوں کا خون اتنا بھی قیمتی نہیں جتنا ایک کتے کا اور ایک مچھر کا ہوتا ہے؟ یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ اس کو ہم اگر دوہرا معیار نہ کہیں، اس کو منافقت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ہم مسلمانوں کے دل صدمے سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا کوئی حملہ کرے، حملہ تو بڑے دور کی بات ہے، حملے کا تصور بھی ہمیں تڑپا دیتا ہے۔ میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس وقت پھر زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئے جو اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے میں خاموش ہوتا ہوں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اندر سے دکھا ہوا نہیں ہوں، اور ہم دکھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سمندر جو اوپر سے بہت سکون پرسکون نظر آ رہا ہے، ارے غوطہ خور ذرا سمندر کے نیچے جا کے دیکھیے کتنا شور اندر موجود ہے، کتنا طوفان مچا ہوا ہے سمندر کی گہرائیوں میں، ذرا اندر جا کے دیکھیے۔ مسلمانوں میں وہ فرد بھی ہیں جنہیں راتیں نیند نہیں آتی، جن کا کھانا پینا چھوٹ چکا ہے، جن کی خوشی غموں میں تبدیل ہو چکی ہے، جن کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے۔ اور مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ کو، چاہے وہ عمران خان کی جماعت ہو، موقع ایسے موقع کبھی کبھی آتے ہیں، آپ لوگ بھی دے دیا کرو، مبارکباد دینی میں بخل نہ کرو، کدے کدے شادی میں سانو دینا پہ جاتا ہے، دل نہیں چاہتا پھر بھی دے ہی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ نیوتا اسے کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ نیندرا۔ وقت ایسا ہوتا ہے دینا پڑ ہی جاتا ہے۔ یہ پہلے بار اور تاریخ میں بہت کم بار یہ موقع آیا ہے ہم پاکستان کے پارلیمنٹ کو، جمیع پارلیمنٹ کو، محمد بلال بری کے اسٹیج سے کھڑے ہو کر خود اور اس کے مقتدیوں کی طرف سے سلام پیش کرتا ہے کہ کل جو انہوں نے مظاہرہ کر کے اور نعرہ لگا کر جو اپنے ایمان مومن ہونے کا اور ایمانی غیرت کا ثبوت دیا ہے، واقعی وہ قابل مبارکباد ہے۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا ان کے منہ سے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سارے مل کر کہہ رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کم از کم مظاہرہ کر کے بتا تو دیا نا کہ مسلمان۔ یہ جو حقیقت میں عشق رسول رکھتے ہیں، جو حقیقت میں محبت رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا گزر، ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ کیسے دن رات بسر کر رہے ہوں گے؟ ان کے دلوں پر کیسی چھریاں چل رہی ہوں؟ پھر سن لیجئے، چاند روشن تو ہے مگر اتنا منور تو نہیں، چاند روشن ہے مگر اتنا منور تو نہیں، تیرے نقش کف پا کے برابر تو نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام آپ کے قدموں کے جو نشان ہیں، ان نشان کے برابر تو منور نہیں ہے، اس کے برابر تو چمکدار نہیں ہے۔ جو آپ کے قدموں پہ آ گیا وہ تو جنت مل گئی، اس کو جنت کیا، اس کو خالق جنت مل گئی، اس کو رب مل گئی۔ اتنا بلند مرتبہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ کے قدموں کا کہ جو ان کے قدموں تک پہنچا صرف انہیں جنت نہیں ملی، وہ مالک جنت نہیں بلکہ خالق جنت کا دوست بن گیا۔ کوئی چھوٹا رتبہ ہے، چھوٹا مقام ہے اس نقش کف پا کا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا وہ تھوڑی مقام ہے؟ درمیان میں رک جاؤں گا، اور رک جانا میں سمجھتا ہوں مناسب ہے۔ شاہ توکل شاہ صاحب امبالہ کے رہنے والے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ۔
शाह तवक्कुल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अंबाला के रहने वाले। अब उनका इतना बड़ा मज़ार है अंबाला में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो मज़ार आते हैं दुनिया फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन वहां खुराफात नहीं होती। ख्वाब देख रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला गुजर रहा, काफिला गुजर रहा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का सहाबे किराम के साथ जा रहे हैं, और काफिला गुजर गया, जरा आगे चला गया। वो भी खड़े हुए देख रहे हैं, देखा पीछे से एक शख्स है जो जमीन में ऐसा झुका झुका और आहिस्ता 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 कदम रख के गुजर रहा। उन्होंने कहा, ओ शख्स जल्दी जा, वो काफिला आगे निकल गया, आगे निकल, जल्दी निकल, वो काफिला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला गुजर गया, जल्दी निकल। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा मैं वो निशानात कदमों के ढूंढ रहा हूं जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैं अल्लाह के पैगंबर के कदमों के निशानात तलाश कर रहा हूं, और जहां मेरे आका ने कदम रखे वहां मैं कदम रखना चाहता हूं, ताकि पैगंबर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करूं, नक्शे कदम पे चलूं। फरमाया ये तो फिर देर हो जाएगी। उनका देर हो जाएगी कोई नहीं, मगर ये कदम मुझे आका तक पहुंचा जरूर देंगे। कहते हैं वो, मैंने कहा छोड़ो अपने काम करने दो, मेरी बात नहीं सुनता तो ना सुने। मैं आगे चला गया, वहां आगे चलकर देखता हूं तो एक घर है, घर में एक बड़ा मकान है, उस मकान में लोग कहते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर। क्या ख्वाब नहीं? शायद तवक्कुल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं ख्वाब में घर के अंदर चला गया कि मैं अपने आका की फिर जियारत कर लूं, कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दोबारा मैं अंदर गया तो देखा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ फरमाया, और पैगंबर की गोद में वही शख्स जो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए चल रहा था, वही शख्स अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की गोद में बैठा। मैंने कहा मुझसे पहले पहुंच गया, वो तो पीछे छोड़ के आया हुआ, मैं तो जल्दी जल्दी आया हूं, और ये शख्स कैसा है? पहुंच गया और सीधा अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठा हुआ है, गोद में बैठा हुआ है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैंने किसी से पूछा बताओ ये जो गोद में बैठा हुआ है ये कौन है, इसे क्या, इसको क्या कहते हैं? कि ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल के वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और मुझसे जल्दी सीधी जगह पर पहुंच गया। ये है शख्स कौन? तो बताने वाले ख्वाब में किसी ने मुझे बताया कि इसको मौलाना कासिम नानोतवी कहते हैं, बानिए दारुल देवबंद, फाउंडर ऑफ दारुल देवबंद, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इसका नाम कासिम नानोतवी। पैगंबर के कदम, जो पैगंबर के कदम से कदम मिलाकर चलता है, जन्नत उनका इस्तकबाल करता है। मालिक जन्नत और खालिक जन्नत अल्लाह उसका इस्तकबाल करते हैं, कहते हैं मेरे महबूब का गुलाम है। ये वो कदम के निशानात हैं। चांद मुनव्वर तो, चांद रोशन तो है मगर इतना मुनव्वर तो नहीं, तेरे नक्शे कफे पा के बराबर तो नहीं मेरे आका। या रसूलल्लाह तेरे नक्शे कदम और नक्शे कफे पा के बराबर तो नहीं, वो तो बहुत मुनव्वर है। तेरे इज्जत और नामूस पे कट मरेंगे, जान प्यारी है मगर आका तेरे से बढ़कर तो नहीं। मजमा लगाया। आप थोड़ी देर के लिए सोचे, मैं तो ये कह रहा था कि ये तुम जल से जुलूस करते हो, गलियों में निकलते हो और फिर ये खुराफात करते हो, और ऐसी खुराफात के दुश्मन में जुर्रत न हुई, दुश्मन में जुर्रत नहीं कि एक बच्चे को पर्दे के दूसरी तरफ बैठाकर उधर चुमटी देकर 4:21 को चुप पुकारे और कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। मेरे को उठकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे। आपके लाहौर में क्या हुआ? मीनारे पाकिस्तान के पास 4:21 को सारे खड़े हो गए और मरहबा जाने रहमत में लाखों सलाम, गोया 4:21 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा नारे लग रहे हैं, उसी वक्त के गोया अल्लाह के पैगंबर इस्लाम पैदा हो गए। केक काटे जा रहे हैं, घोड़ों पर सवार हो रहे हैं, खाना काबा की और गुंबद खजरा की तस्वीर लेकर गलियों में फिर रहे हैं, लोग हाथ लगा रहे हैं, अपने चेहरे को
پہنچ رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا کب پیچھے رہ گیا اسلام کا؟ منانے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، آخری بات میری سن لیجیے، میں ان سے پوچھتا ہوں، آمد مصطفیٰ کیوں ہوئی ہے؟ آمد مصطفیٰ پر خوشی ہوئی ہے، آمد مصطفیٰ ہوئی کیوں؟ بعثت مقصد رسالت سمجھو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا، اس کو سمجھو، اس کو اپناؤ، اس کی تعلیم کو عام کرو، اس کے پیغام کو عام کرو. جو کام ساری زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے، کم از کم اس کو تو اپنا لو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں حلوے نہیں ملتے، اس میں گھوڑے کی سواری نہیں ملتی، اس میں بگھی پر بیٹھنا نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہوگا پیر صاحبان بیٹھے ہوئے بگھی پر، 4 گھوڑے، 8 گھوڑے لگائے ہوئے ہیں اور بگھی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند سارے لوگوں کو ویو کر رہے ہیں کہ گویا میں بہت بڑا ہوں. جشن آمد مصطفیٰ اور میلاد کے جلسے جلوس میں یہ ہوتا نہیں ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ میں نے کل رات بتایا تھا، مجھے وہ وادی یاد آتی ہے، مدینہ طیبہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں. وہ وادی مجھے یاد آتی ہے، ثنیۃ الوداع، وہ مدینہ شریف کا ایئرپورٹ اس زمانے کا، جہاں سے لوگوں کو ویلکم کیا جاتا تھا. باہر سے آنے والوں کو پتا چلا فلاں آدمی آ رہا ہے تو وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں سے ان کو ویلکم کرتے تھے، اور فلاں جا رہا ہے تو اس کو وہاں تک چھوڑنے جاتے تھے. آج کل کا ایئرپورٹ ہوا، وہاں بچیاں کھڑی ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی. وہ اشعار سب کو یاد ہے، اتنا دل سے پڑھا تھا، اتنا خلوص سے پڑھا تھا، اتنا پیار سے پڑھا تھا. 15ویں صدی آ گئی ہے مگر وہ اشعار ابھی بھولے نہیں ہیں، عوام کو بھی یاد ہے. استقبال کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. میرے کوے کی آواز ہے، ورنہ میں آپ کو ترنم میں سناتا ہوں. اب کوئل کی آواز تو ہے نہیں، کوے والی آواز ہے، کوہ بھلا کیا گائے گا؟ ورنہ میں ترنم میں آپ کو سناتا. وہ جو پڑھ کے سناتی تھی، وہ انہوں نے اعلان کیا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ثنیۃ الوداع کی پہاڑی سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا چاند نکل رہا ہے. چیخ پڑی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ کر، طلع البدر علینا، بدر چاند سورج 14ویں کا ہمارے اوپر آ گیا. من ثنیات الوداع، ثنیۃ الوداع کی پہاڑی سے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مدینہ والو خوش نصیب ہو کہ 14ویں کا چاند تمہارے پاس آ گیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ شکر ادا کرو. وجب الشکر علینا. اور شکر کیسے ادا کریں؟ حلوے کھا کر، کیک کاٹ کر، جھنڈیاں لٹکا کر، کمکمے لگا کر، جلسے جلوس کر کے، گلیوں میں گھوڑے کی سواری اور بگھے کی سواری کر کے؟ نانا، وہ بھی ہم سے پوچھ لو. 1400 سال پہلے کی وہ بچیاں مجھے اور آپ کو سبق دے رہی. سن لو، میں نہیں کہتا یہ آپ سنیں گے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھیں گے، پڑھا ہوگا، کتابوں میں موجود ہے. وہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی آ گیا 14ویں کا چاند جیسے حسین چہرہ لے کر مدینہ طیبہ میں آ گیا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مدینہ کے باسیوں، مدینہ کے رہنے والوں اور دنیا کے لوگوں، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والوں، اب تمہارے اوپر ان کی آمد پر شکر واجب ہو. اب شکر کس طرح کریں؟ اگلا سنو وہ کیا کہہ رہی ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. میرے آقا آ گئے ہیں، اب جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام پر ہم کو چل کے دکھا کر اس آنے والے کا شکریہ ادا کریں. اصل شکریہ محمد الرسول اللہ کی آمد کا تب ہے جب ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیغام پر خود عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں. آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف فضا بن رہی ہے، چل رہی ہے،
مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا جواب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو اپنا کر اس کا جواب دیں۔ یاد رکھیے وہ نبی امین تھے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے امانت دار، امن کا پیغام لے کر آئے تھے۔ پیدا کرنے والا کہتا ہے وما ارسلناک الا، پورا کر دیں آیت کا، پوری کر دیں، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری کر دیں نام، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اتنی آواز ہے بس، اپنے پیغمبر علیہ السلام کے نام لینے میں، ان کی صفات بیان کرنے میں اتنا ہی آواز ہے کہ رحمت للعالمین، اتنی آہستہ بولا۔ کاش اتنا تو زور سے بولتے کہ مدینہ طیبہ تک آواز پہنچ جاتی۔ ایک بار پھر میں پڑھ کے دیکھتا ہوں آپ کے ایمان کو جگانے کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے دوستو میرے آقا کو۔ اب وہ حقیقت میں رحمت ہے، یہ کسی انسانوں نے ٹائٹل نہیں دیا۔ ٹائٹل دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی، اللہ نے ٹائٹل دیا، واقعی وہ رحمت ہے، سراپا رحمت بن کے آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عملوں سے، اپنی صورت و سیرت سے، اپنے کردار و گفتار سے حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنا کر ہم سارے جہاں والوں کو ہم یہ پیغام دیں کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں، مسلمان امن کے علم بردار، رحمت کے پیغامبر ہیں۔ وہ چند لوگ جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہیں کہیں دہشت گردی کرتے ہیں، اس دہشت گردی کو اسلام کا نام نہ دو۔ آج تو صبح میں نے اخبار میں اسکائی میں پڑھا، وہ کیا اسلامسٹ سائبر ہیکر ہو گیا، اسلامسٹ سائبر ہیکر، یعنی سائبر ہیکر جو کر لیتے ہیں انٹرنیٹ سے سارا مواد چوری کر لیتے ہیں ہیکر، اب وہ سائبر ہیکر اس کو کہتے تھے، آج کے اسکائی میں اسلامسٹ سائبر ہیکر۔ اب وہ ایسا ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کرسچن سائبر ہیکر نہیں، کل تک جو کرتے رہے اسے صرف سائبر ہیکر کہتے رہے، اور آج ایک مسلمان نے کر لیا تو کہتے ہیں اسلامی سائبر ہیکر۔ اسلامی فوبیا ہو گیا ہے۔ میں حکومت برطانیہ سے، ڈیوڈ کیمرون سے اور پوری پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، جس طرح صہیونیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، جوئش کے خلاف بولنا جرم ہے اور جرم سمجھا جاتا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں اس کو امپریزمنٹ ہوتی ہے، جیل کی سزا ہوتی ہے، اسلامی فوبیا کے خلاف بھی اسی طرح کا قانون پاس کرایا جائے، اسی طرح کا قانون بنایا جائے جس میں اسلام کے خلاف بولنے والوں کے منہ پر لگام لگائی جائے۔ کیا خیال ہے آپ؟ یہودیت کے خلاف بولنا آج بھی جرم۔ پرسوں چوتھ کسی فرانس میں، آپ کے فرانس میں کسی نے یہودیت کے خلاف بولا، اس کو اندر کر دیا۔ یہ کیسی آزادی ہے، ظاہر رائے ہے؟ محمد الرسول اللہ اور اسلام کی مذہبی شخصیت کو جو مرضی ہے بول دو، وہ تو اندر جائے گا، وہ تو اس کو تو آزادی، اور جو یہودیت کے خلاف بولے گا وہ اندر جائے گا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، جو یہودیوں سے زیادہ تعداد میں الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، جس طرح یہودیت کے خلاف بولنا اگر جرم ہے تمہاری کتابوں میں، تو پھر اسلام کے خلاف بولنا بھی جرم لکھو اپنی کتابوں میں، ورنہ ہم سمجھیں گے یہ دوہرا معیار ہے، یہ منافقت ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تمہارے دل میں نفرتوں کے جذبات ہیں اگر تم نے اس طرح نہیں کیا۔ یہ دوہرے معیار نہ چھوڑے۔ اکرم بیگ صاحب، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، اور آپ کی محبت صرف آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کے والد کی وجہ سے میرے دل کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اللہ مرزا آصف حسین صاحب کے بال مغفرت فرمائے، آمین، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے مسجد کے جانے والے ایک ایک نمازی، چاہے وہ ماسٹر ابراہیم کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرزا سالس بیگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ صوفی امین کیوں نہ ہو، مرحوم حاجی ممتاز خان کیوں نہ ہو، حاجی بشیر کیوں نہ ہو، میرے مسجد کے ایک ایک نمازی، کب تک کا نام لوں، سلیم بیگ تک کا لوں یا حاجی شیر عالم تک کا لوں، مردوں میں ہو عورتوں میں ہو، ایک ایک نمازی، اللہ کی قسم ایک ایک نمازی میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میرے تصور میں ہوتا ہے۔ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر نام لے کر دعا کرتا ہوں تو دوسرا مجھ سے پوچھتا ہے میرا نام کیوں نہیں لیا،
میں بھی تو تمہاری مسجد کا مؤذن تھا، حدیث افضل جسے کہتے ہیں، میں بھی تو تمہاری مسجد کا اذان دیتا تھا جسے مرحوم حفیظ اللہ کہتے ہیں۔ ایک ایک نمازی، ایک ایک میرا چاہنے والا میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میری نگاہوں میں ہے۔ تو اکرم بیگ صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مسجد کے آن بہاف کہتا ہوں، ایک پارٹی بنائے مسجد کے ساتھیوں کی۔ خالد حسین صاحب، کونسلرز، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ماسٹر اشرف صاحب، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں اپنی مسجد کے مقتدر ساتھیوں کو، جن کی آواز ہے، جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے، ادراک ہے، اور بہت بہترین ہمارے نمائندے بن سکتے ہیں، میں ان کا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا را ہم مسلمانوں کی نمائندگی کیجئے ٹاؤن ہال میں بھی، ہم مسلمانوں کی نمائندگی کیجئے ایم پی پارلیمنٹ کے ممبروں کے پاس بھی، اور ہر اوپر کے کالم پر جہاں ہماری آواز سنی جاتی ہے۔ اور میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اسی ہفتے بیٹھ جائیے، تاخیر نہ کیجئے، اسی ہفتے بیٹھ جائیے، کچھ ساتھی جمع کر لیجئے، اور جو اس سلسلے میں اپنی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے وہ اکرم بیگ صاحب سے ضرور ملیے، اور ہماری جماعت بنا کر ہماری آواز، ان مقتدیوں کی آواز، ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے سسکنے کی آواز، اور ان کے دلوں میں آنسوؤں کے گرنے کی ٹپ ٹپ کی آواز کو خدا را ان ایوان تک پہنچائیے جہاں کہیں امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری آواز سنی جائے، کم از کم ہماری آواز تو پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس بول میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے جذبہ ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرارت پیدا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان کو اتنا بلند و بالا، اتنا بلند و بالا، اتنا اعلیٰ و عرفہ کر دے کہ آپ کی زبان پر بھی یہ جملے نکلے کہ میرے آقا آپ کی عزت و ناموس پہ کٹ مریں گے، کہو انشاءاللہ، آپ کی عزت و ناموس پہ کٹ مریں گے، جان پیاری تو ہے مگر آپ سے بڑھ کر تو ہے، کہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔